غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں لیکن پیچھے سے کیچڑ بھی اچھالتے رہتے ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ کو تمام اعمال سے زیادہ مقبول ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں آپ، اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ خالی جیب میں نہ دوستی ٹکتی ہے نہ محبت۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے، اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔
بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملے گی۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اسٹیٹس لگانے سے معافی نہیں ملتی۔ جس کو جو حق چھینا ہے اسے واپس کر دو، خالق بھی معاف کر دے گا اور مخلوق بھی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا تو تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ لوگوں کے آنسو ضرور پہنچیں، مگر ان کے لیے ٹیشو پیپر مت بنیں کہ استعمال کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیے جائیں۔